الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام اور طلباء کرام، ہم اصول فقہ کی ایک نہایت اہم کتاب جو تقریباً تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام اصول شاشی ہے، اس کے لیکچر ریکارڈ کر کے نیٹ پر چڑھائیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ تمام طلباء جو دوران طالب علمی کسی وجہ سے اس علم کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے یا کما حقہ اس سے استفادہ نہیں کر سکے، تو وہ ہمارے اس لیکچر کو سن کر اس کتاب کے مشکل مقامات کو نہ صرف حل کرنے پر قادر ہو جائیں گے، بلکہ احسن انداز سے وہ اس کتاب کو پڑھا بھی سکیں گے۔ کوئی بھی فن شروع کیا جاتا ہے تو اس میں کم از کم 3 سے 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اصول فقہ کو بھی شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا، چند اصطلاحات کا، چند چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا چیز حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی بھی فن ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی بنیادی تعریفات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے سامنے اس فن کی تعریف آ جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیا چیز حاصل کر رہے ہیں۔ اصول فقہ یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف بیان کریں گے۔ اصول فقہ اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اصول اور ایک فقہ، اور اس کی 2 طرح سے تعریف کی جاتی ہے۔ بعض اوقات مضاف یعنی اصول کی علیحدہ تعریف بیان کی جاتی ہے، اور مضاف الیہ یعنی فقہ کی علیحدہ سے تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اصول کی اس تعریف کو کہ جب مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ علیحدہ تعریف بیان کی جائے، اس تعریف کو عربی میں حد اضافی کہتے ہیں۔ اور اگر ایسی صورت ہو کہ مضاف الیہ کے مجموعے کی تعریف بیان کی جائے تو اس تعریف کو حد لقبی کہتے ہیں۔ ہم اس کی پہلی والی تعریف
یعنی حد اضافی دیکھتے ہیں، اصول کلام عرب میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اصل کی جمع ہے اور اصل کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اصل کا ایک معنی یہ ہے کہ جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو، جیسے چھت کی بنیاد دیواروں پر ہے تو دیوار اصل ہو گئی، اسی طرح اولاد کی اصل باپ ہوتا ہے۔ تو پہلا معنی کہ جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو اس کو اصل کہتے ہیں۔ اصل راجے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کلام عرب میں کہا جاتا ہے ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت، استعمال میں حقیقت راجے ہے یعنی اصل ہے۔ اس کا تیسرا معنی قاعدہ ہوتا ہے، یعنی اصل بمعنی قاعدہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کلام عرب میں کہا جاتا ہے کہ فاعل کا مرفوع ہونا یہ نحو میں اصل ہے یعنی قاعدہ ہے، یعنی یہ قاعدہ ہے کہ فاعل جب بھی آئے گا اس پر رفع آئے گا تو یہ اصل ہو گیا۔ اس کا ایک معنی دلیل بھی ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ان آتوا الزکوٰۃ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، تو یہ آیت اصل ہے یعنی دلیل ہے نماز کے اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کی۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے استصحاب، یعنی موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کرنا۔ جیسے پانی کی موجودہ حالت کو دیکھ کر سابقہ حالت پر قیاس کرنا، جیسے آپ کے سامنے پاک پانی موجود تھا، 2 گھنٹے بعد آپ اس کی وہی موجودہ حالت پر قیاس کرتے ہوئے کہ پہلے پاک تھا اب بھی پاک ہوگا، تو یہ موجودہ حالت کو جو سابقہ حالت پر قیاس کرتے ہیں اس کو استصحاب کہتے ہیں۔ تو یہ 5 معنوں میں اصل استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت اس سے مراد دلیل ہے۔ تو اصل کا معنی کیا ہو گیا؟ دلیل ہو گیا۔ اور فقہ کی تعریف جو ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا یہ فقہ کہلاتا ہے۔ تو ہم نے جو مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ سے تعریف بیان کی، اس کو حد اضافی کہتے ہیں، اور اس کی حد لقبی یعنی کہ مضاف الیہ کی مجموعے کی تعریف یہ ہے کہ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے حکم شرع کو مستنبط کیا جاتا ہے، حکم شرع کو اخراج کیا جاتا ہے۔ آپ ان اصولوں کی روشنی میں شرعی مسائل حل کرتے ہیں، تو اس علم کے، ان قواعد کے، ان اصولوں کے جاننے کا نام فقہ ہے۔ تو یہاں ہم نے آپ کو اصول فقہ کی دونوں تعریف یعنی حد اضافی اور حد لقبی بیان کر دی۔ پھر کوئی بھی فن شروع کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے، یعنی اس میں کون سی چیز زیر بحث آئے گی، کس چیز پر آپ گفتگو کریں گے، یہ اس فن کا موضوع ہوتا ہے۔ جیسے طب کا موضوع ہے وہ بدن انسانی ہے، طب والے انسانی بدن سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اسی طرح منطق کا ایک اپنا موضوع ہوتا ہے،
نحو کا ایک اپنا موضوع ہوتا ہے، صرف والوں کا ایک اپنا موضوع ہے، تو اصول فقہ والوں کا بھی اپنا ایک خاص موضوع ہے، اور اس کا موضوع راجح قول کے مطابق ادلہ بھی ہیں اور احکام ہے، یعنی ادلہ اور احکام کا مجموعہ اس کا موضوع ہے۔ لیکن دلائل اس اعتبار سے کہ ان سے حکم ثابت ہوتا ہے، یعنی دلیل شرعی سے حکم ثابت ہوگا، اور احکام اس لحاظ سے کہ انہیں دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے راجح قول کے مطابق اس کا مجموعہ، اس کا موضوع ادلہ اور احکام کا مجموعہ ہے۔ اس کے پڑھنے کی غرض یہ ہے کہ انسان شرعی احکام کو ان کے دلائل سے جانے اور آخرت میں بلند مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرے، یہ اس کے پڑھنے کا مقصد ہے، یہ اس کے پڑھنے کی غرض ہے۔ کتاب کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس میں تفصیل میں جانے کے بجائے آپ کو کتاب کے جو مضامین ہے اس کو حل کرنے کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو اس کے اہم موضوعات ہیں اس پر ہم گفتگو کریں، تاکہ ایک طالب علم جو اس کتاب کو پڑھنا چاہے یا کوئی اس کو پڑھانا چاہے تو وہ اس کی بنیادی چیزوں پر غور کر کر اور ہمارے اس سبق کو سن کر وہ آگے پڑھا سکے۔ تو ہم اپنی کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے پاس یہ جو کتاب ہے یہ پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، المصباح والوں کی، اور اس میں باقاعدہ صفحہ نمبر 5 سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، اور مختلف چھاپوں کی یہ کتاب مارکیٹ میں دستیاب ہے، تو ہر ایک کے پاس جو کتاب میسر ہے وہ اسی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ابتداً ہم اپنے جو حمد ہے اس سے کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، تفصیل انشاءاللہ ہم جو ہمارا اصل مقصد ہے یعنی نظم قرآنی کی تعریفات، اس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ مقدمہ شروع کرتے ہوئے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا، کہتے ہیں الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجات العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ والثوابہ۔ تو مصنف نے اللہ تعالیٰ کی حمد سے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا، چنانچہ کہا الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے اعلی منزلۃ المؤمنین، مومنوں کے مرتبے کو بلند کیا، بکریم خطابہ، اپنے کریم مکرم خطاب کے ذریعے، ورفع درجات العالمین، اور بلند فرمائے اس نے علماء کے درجے، بمعانی کتابہ، اس کی کتاب کے معنی کو جاننے کی وجہ سے،
وخص المستنبطین، اور خاص کیا اس نے مجتہدین کو، منہم ان میں سے، یعنی ان علماء میں سے اس نے مجتہدین کو خاص کیا۔ کس طرح خاص کیا؟ بمزید الاصابتی، حق تک رسائی کی زیادتی، و ثوابہ، اور اپنے ثواب کی زیادتی کے ساتھ۔ تو ہر مصنف کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے کرتا ہے، اور ویسے بھی حدیث میں ہے کہ ہر وہ ذی شان کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ خیر سے منقطع ہو جاتا ہے اور برکت ہو جاتا ہے۔ تو مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے کیا، ساتھ ہی انہوں نے علماء کی فضیلت اور ان کی اہمیت کو بیان کیا، اور ان کے لیے برکت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے درجے بلند کرے۔ کیوں درجے بلند کرے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کو سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ کیا، اور مومنوں نے اس مطالبے کو اپنے دل و زبان سے تسلیم کیا، تو اب وہ بندے مومن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان مومن بندوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مصنف نے علماء کے درجات کی بلندی کی دعا فرمائی ہے، اور علماء کے درجے اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ قرآن پاک کے معنی، اس کے مفاہیم، قرآن میں موجود احکام کو جانتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا درجہ آ گیا، عوام سے ایک بڑا درجہ علماء کا ہے، اس کی طرف نشاندہی کی۔ اور پھر علماء میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو ایک مرتبہ اور ایک فضیلت عطا فرمائی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، کہ ہر بندہ، ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا۔ یہ مجتہد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان خاص بندوں پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے قرآن پاک کے معنی پر غور کیا، اور لوگوں کی آسانی کے لیے لاکھوں مسائل نکالے اور ان کے باقاعدہ اصول مرتب کیے۔ اور یہاں مجتہد کی ایک فضیلت بھی بیان کی کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اور اس کا وہ اجتہاد درست ہو تو اس کو دوہرا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے مصنف نے کہا کہ مستنبطین یعنی کہ مجتہدین کو خاص کیا، کس بنا پر؟ کہ وہ حق تک رسائی کی زیادتی کی وجہ سے اور اپنے ثواب کی زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مجتہدین کو خاص کیا۔ یعنی مجتہد جب استخراج مسئلہ کرتا ہے تو اب اگر وہ حق پر ہو، اصابت پر ہو، درستگی پر ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک درست اجتہاد کرنے کا۔ اور اگر غلطی بھی ہو جائے اس سے بتقاضۂ بشریت، تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا، اور وہ اجر اجتہاد کا ہوگا۔
پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے آغاز کیا، والصلاۃ علی النبی، اور درود نازل ہو نبی پاک پر، واصحابہ، اور آپ کے صحابہ پر، والسلام علی ابی حنیفۃ، اور سلامتی نازل ہو ابی حنیفہ یعنی امام اعظم پر، واحبابہ، اور آپ کے احباب پر۔ تو یہاں یہ عادت ہے بزرگوں کی کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور یہاں نہ صرف نبی پاک پر بلکہ آپ کے اصحاب پر بھی درود بھیجا اور امام اعظم پر سلام بھیجا۔ غیر نبی کے لیے درود و سلام کا اطلاق کرنا بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک جائز ہے۔ تو یہاں انہوں نے جائز والی صورت کی طرف اشارہ کیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے اور طبعاً کسی اور ذات پر درود بھیجا جائے تو اس صورت میں یہ صورت جائز ہے۔ تو اسی لیے مصنف چونکہ نبی پاک پر درود بھیج چکے تھے تو ابتداءً ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے اپنی کتاب کا آغاز کر چکے، تو اب ساتھ امام اعظم پر سلام پھیرنا اس وسیلے کے اعتبار سے یہ جائز بنتا ہے۔ اور اس کے بعد اب مصنف باقاعدہ اپنی کتاب جو کہ اصول فقہ پر مشتمل ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔